ہمارے درمیان ہے وہ قرآنی معلومات پر مشتمل ہے، اور اس راؤنڈ میں ہر ٹیم سے 2 سوال کیے جائیں گے. 10 نمبر کا سوال ہوگا اور 20 نمبر حاصل کرنے کے مواقع اس کے اندر ان کے پاس ہوں گے. سب سے پہلے ہم ٹیم مکی کی طرف چلتے ہیں. آپ کے لیے پہلا سوال ہے، سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جنات سے حفاظت کے لیے یہ سورہ پڑھی جاتی ہے. جنات سے حفاظت ہوتی ہے. جواب درست دے دیا گیا. ٹیم مدنی آپ سے سوال ہے، ایسا کون سا شخص ہے جس کو تلاوت قرآن مجید پر 2 گنا ثواب ملتا ہے؟ اٹک اٹک کر پڑھنے والے اور رک رک کر پڑھنے والے کو 2 گنا ثواب ملتا ہے. واپس اٹک اٹک کر قرآن شریف غلطیوں کے ساتھ درست نہیں کرتے ہوئے پڑھنے والے کو 2 گنا ثواب دیا جاتا ہے. زبان آسان نہ چلنے کے باعث رک رک کر اور تکلیف کے ساتھ تلاوت کرنے والے کو 2 گنا ثواب ملتا ہے. جواب درست مان لیتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ اس طرف جا رہے تھے کہ اٹک اٹک کر، تو اٹک اٹک کر نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن پھر انہوں نے اس بات کی تصحیح کی کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کے ساتھ یا صحیح پڑھنے کی طرف، یعنی کہ زبان پہ نہیں جاری ہو رہا ہے پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان حضرات کے لیے بھی ترغیب ہے کہ جن کی زبانیں جو ہے کافی موٹی پڑ جاتی ہیں اور اب مخارج کی ادائیگی میں جو ہے دقتیں آتی ہیں، آپ کوشش کرتے جائیں، جتنی کوشش ہوگی ثواب اتنا ہی آپ کے لیے بڑھا ہی دیا جائے گا. ٹیم بغدادی کی طرف چلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے کس نام سے یاد فرمایا؟ احسن القصص کے نام سے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم اجمیری آپ سے سوال ہے، قرآن کی کون سی سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے؟ حدیث میں ہے علم 2 ہیں. سورہ ملک شریف عذاب قبر سے بچاتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب قبر میں عذاب آئے گا تو آزا کہیں گے تیرے لیے ہماری طرف کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. جواب درست دے دیا گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سورہ ملک شریف کی تلاوت رات میں کرتے ہیں یا سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر کے عذاب سے حفاظت بھی حاصل ہوگی. پہلا مرحلہ یہاں کا بھی مکمل ہو گیا. دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ اس راؤنڈ کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان شہزادہ مفتی اعظم راجستھان تشریف فرما ہے. آپ اپنے قیمتی تاثرات سے بھی ہمیں نوازیں گے. اس سے قبل ہم اس راؤنڈ کو مکمل کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم اجمیری سے سوال لیتے ہیں قرآنی معلومات سے. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پیش کریں جس میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی تلقین فرمائی. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پیش کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رزق حلال کی تلقین فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا حی الرسول قلوا من طیبات وعملوا الصالحات انی بما تعملون علیم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آیت کریمہ درست بتائی مگر پڑھنے میں کچھ غلطی ہے. درست آیت ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. غلطیاں جو ہے وہ مخارج یا الفاظ کی ہیں. آیت آپ نے درست پیش کی ہے، جواب درست مان لیا جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبیوں کو فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور بعینی ہی یہی حکم اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. اے ایمان والوں پاکیزہ رزق کھاؤ. رزق کا پاکیزہ ہونا سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، جتنے اچھے کام ہوتے ہیں وہ ہمارے اس رزق سے ہی وابستہ ہوتے ہیں. جو اندر جاتا ہے ویسی ہی باتیں باہر نکل کر آتی ہے. اور رزق حلال سے وابستہ رہنا اور اس پر قائم رہنا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فرض عین ہے، ہر شخص پر ضروری ہے. اور کل قیامت کے دن
دنیا میں رزق حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رزق حرام کے ذریعے جو مال راہ خدا میں پیش کیا جاتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس مال کو خرچ کرو جو پاکیزہ مال جو میں نے تمہیں عطا فرمایا، پاکیزہ مال ہی جو ہے راہ خدا میں قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ بہت سارا رزق، بہت سارا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں مگر اس کے پاکیزہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور آخرت میں سب سے بڑا مرحلہ یہ کہ جب سوال ہوگا کہاں سے لیا، کہاں پہ دیا، کہاں سے لیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، اس مرحلے میں ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ بس اپنی اپنی فکر کریں، غور کریں، اور اپنی نسل کی اگر اچھی تربیت چاہتے ہیں تو ان کے لقموں کو، ان کے رزق کو پاکیزہ کر دو، اللہ پاک آپ کی نسلوں میں جو ہے برکتیں بھی عطا فرما دے گا اور نیکیوں کا جذبہ بھی پیدا فرما دے گا۔ بہرحال ٹیم اجمیری نے جو ہے درست جواب دیا۔ ٹیم بغدادی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے لیے سوال ہے، قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے، آیت کریمہ کی روشنی میں پیش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب علیم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم ما ذوقوا فکنزتم۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ایک دو جگہ کچھ الفاظ اگر مس بھی ہیں، اکثریت جواب اگر صحیح ہے تو اس کو درست پر مشتمل کریں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک وعید ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہا اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے مگر یہ جو ہے خوشخبری کا لفظ آئے تو انسان تھوڑا خوشی کی طرف آئے، لیکن کہا عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی جہاں تھوڑا خوش ہونا چاہتا تھا بڑی تکلیف اس کے سامنے لائی گئی، اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ یہ جو مال ہے نا، جو خزانہ جمع کر کے رکھا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان کی کروٹوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی ہے وہ جس کو تم نے خزانہ کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے خزانے کا مزہ آج چکھ لو۔ اللہ کرے کہ اللہ اگر ہمیں مال بھی عطا کرے تو اس مال کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اگر مال بھی عطا کرے تو عثمان غنی جیسی سخاوت بھی عطا کر دے کہ مال بھی اگر اللہ دے تو اس کے ذریعے بھی بندہ دنیا میں جنت حاصل کر لے، اور قارون جیسا خزانہ نہ ہو کہ زمین میں جائے، دھنستا جائے اور ساتھ میں اپنا مال بھی جو ہے لیتا جائے، کہ پہلے جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک کاش ہم بھی جو ہے قارون کے جیسے ہو جائے، لیکن جب اس کو زمین میں دھنستا ہوا دیکھا تو کوئی قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو اس مال کے حق کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بھی حق رکھا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور جو شرم کے باعث نہیں مانگ سکتا اس تک آپ کو خود جا کر پہنچانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب۔ آپ جو ہے قرآنی معلومات میں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں تیمم کا ثبوت پیش کریں۔ تیمم کے ثبوت میں قرآنی آیت کریمہ پیش فرمائیں۔ یا ایھا الذین
पाक में है कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। इल्म के शौक में आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, सीखना आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, आपका वक्त भी मुकम्मल हो चला है और आपको इसका जवाब नंबर नहीं मिलेंगे। टीम मक्के की तरफ चलते हैं। आप कुरान मजीद से वुजू का सबूत पेश करें आयत करीमा की रोशनी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। जवाब दुरुस्त दे दिया गया, माशाअल्लाह। हमारा ये भी कुरानी मालूमात का सेगमेंट मुकम्मल हुआ है। अब हमारे और आपके दरमियान शहजादे मुफ्ती आज़म राजस्थान अलहाज मजमूई साहब तशरीफ फरमा है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि हज़रत